الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ملکہ کوثر مری سبق کا نام ہے۔ اس کی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھائی کروں گی، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کی طرف، مشکل الفاظ کے معنی کی طرف جائیں گے۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ مری سے 1 یا 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر، آخری عشرے سے مراد ہے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں مہینے کے، فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ، یعنی فروری کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ زمانہ جو ہے شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ ان دنوں میں بہت برف باری ہوتی ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یک بستہ موسم کا راج ہوتا ہے، یعنی بہت ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے برف سے ہر چیز جم رہی ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے لوگ جو ہیں یہاں برف باری دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہی ہمارا ٹاپک بھی ہے، ملکہ کوثر۔ ملکہ کوثر کا مطلب ہے پہاڑوں کی ملکہ، یعنی مری کو پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز یہاں بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاح ہوتے ہیں سیاحت کرنے والے، سیر کرنے والے۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا۔ بیس کیمپ ہوتی ہے چھاؤنی، فوجی ڈیرا، شہر کا وہ حصہ جہاں پر فوج رہتی ہے۔ اب جب 1857 میں انگریز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، تو وہاں دوسرے علاقوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے مری میں بھی اپنا جو ہے بیس کیمپ بنایا، تو اس شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریز سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ یعنی ان لوگوں نے کوشش تو کی کہ انگریزوں کو جو ہے اپنے علاقے سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گریلا جنگ بھی شروع کی۔ اس میں وہ خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع مل گیا، یعنی انہوں نے مری پر قبضہ کر لیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا۔ اب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس جنگ آزادی میں کچھ احتجاج کیا، کچھ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں ملک سے نکالنے کی کوشش کی، تو انگریزوں نے انہیں بہت سخت سزائیں دیں، اور جو ملک کے فرزند تھے، جو مسلمان بیٹے تھے، ان کو توپوں کے منہ کے آگے باندھ دیا جاتا اور توپ سے ان کو اڑا دیا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تھا جو انگریزوں کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے سامنے آتے تھے کہ وہ ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں فرزندان اسلام سے
خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اس کا نام سنا ہوگا کیونکہ یہ بہت مشہور سڑک ہے۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں، یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل ہیں، دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازاروں میں ہر قسم کی اشیاء جو ہیں وہ دستیاب ہیں، جہاں سے سیاح اپنی چیزیں خریدتے ہیں ضرورت کی۔ اس کے علاوہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو تحفے تحائف وغیرہ خرید کر جاتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں، یعنی دیکھنے کے قابل ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریزوں کے بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچ ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ مری پاکستان کے خوبصورت تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مسافت، اس کا مطلب ہے دوری یا فاصلہ۔ یکبستہ، سردی سے برف کی طرح جمع ہوا۔ دلکش، خوبصورت۔ خنک، ٹھنڈا یا سرد۔ سیاح، سفر و سیاحت کرنے والے یا سیر کرنے والے۔ بیس کیمپ، چھاؤنی یا فوجی ڈیرہ۔ عشرہ کا مطلب ہے 10 دن۔ نبرد، آزما ہونا، لڑنے کے لیے تیار یا مقابلہ کرنا۔ سہانا، خوبصورت۔ مبہوت کا مطلب ہے حیران یا ہکا بکا۔ آغوش، اس کا مطلب ہے گود یا پہلو۔ سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ ملکہ کوثر، پہاڑوں کی ملکہ مری کو کہا جاتا ہے۔ قابل دید، دیکھنے کے قابل۔ تانتا بندھنا، آمد و رفت شروع ہونا۔ اب ہم ملکہ کوثر مری کی مشق کریں گے۔ اس کا پہلا جو سوال ہے وہ ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ میں نے صرف یہاں پر آنسر لکھے ہیں، بک آپ کے سامنے کھلی ہونی چاہیے تاکہ آپ کوشچن دیکھیں اور کوشچن کا آنسر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ راولپنڈی سے مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ راولپنڈی سے مری تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا جواب دوبارہ سے سن لیں، پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مری سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کہ مری سمندر کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر
واقع ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مری میں برقی کمکموں کی روشنی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا دیکھیں کہ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ تو اس کا جواب ہے کہ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، مری کے راستے میں کون سے درخت آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت نظر آتے ہیں۔ مری کے راستے میں چیڑ اور صنوبر کے درخت نظر آتے ہیں۔ کوسچن آنسرز کے بعد اگلا جو کوسچن ہے وہ ہے سوال نمبر 2، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ اس کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، کشمیر کا یا بلوچستان کا۔ اس کا درست جواب ہے پنجاب کا۔ نمبر 2 اس کا جو کوسچن ہے، گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قصبوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مختلف علاقوں کے لوگ۔ اس کے بعد اس کا تیسرا کوسچن ہے، 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ اس کے بھی 4 جوابات دیے گئے ہیں، مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے یا انگریزوں نے۔ تو اس کا درست جواب ہے انگریزوں نے۔ چوتھا اس کا کوسچن ہے، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی۔ اس کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، کامیابی، فتح، ناکامی یا برابری۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ اس کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے یا ایک سڑک کے۔ تو مری ایک سڑک کے ارد گرد آباد ہے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں، تیز ہوائیں، خنک ہوائیں یا معتدل ہوائیں؟ تو اس کا درست جواب ہے خنک ہوائیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں، یہ اس کا کوسچن ہے۔ تو اس کے بھی 4 جوابات دیے گئے ہیں، بھوربن میں، بانسرا گلی میں، گھڑیال میں یا نیو مری میں۔ تو اس کا درست جواب ہے نیو مری میں۔ اس کے بعد بچے ہے تیسرا کوسچن ہے، یہ کوسچن آنسرز جو نمبر 1 میں ہم نے کیے تھے اس کے پارٹس، لیکن یہ اب اس کا جو ہے ایک الگ سے کوسچن دیا گیا ہے کہ جنگ آزادی میں انگریزی سامراج کے خلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا، بیان کریں۔ تو اس کا جواب میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے، آپ ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے اور سن بھی لیجئے۔ جنگ آزادی میں جہاں بر صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں نے مری میں اپنے قدم جما لیے اور جنگ آزادی کے مجاہدوں کو طرح طرح کی سزائیں دیں، لیکن وہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ باغ شہیدہ میں ان کی قبریں آج بھی ان کی جرأت کی گواہ ہیں۔ میں اس کوسچن کا آنسر دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں۔ جنگ آزادی میں جہاں بر صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے
انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہاں مری کے رہنے والوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن جب 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں نے مری میں اپنے قدم جما لیے اور جنگ آزادی کے مجاہدوں کو طرح طرح کی سزائیں دیں، لیکن وہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ باغ شہیدہ میں ان کی قبریں آج بھی ان کی جرأت کی گواہ ہیں۔ یہ کوسچن نمبر 3 کا جواب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کو اپنی کاپیز پر کر بھی لیجئے گا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4، اعراب لگا کر درج ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے مقام، میم کے اوپر زبر، کاف کے اوپر بھی زبر اور پھر میم کے اوپر جزم، مقام۔ دوسرا لفظ ہے مسافت، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم، مسافت۔ اس سے اگلا لفظ ہے مبہوت، اس کے اعراب دیکھیے، میم کے اوپر زبر ہے، بے کے اوپر آپ جزم لگائیں گی، ہے کے اوپر پیش ہے اور واؤ کو بے شک آپ خالی رہنے دیں یا اس کے اوپر جزم لگا لیں، تے کے اوپر بھی جزم آئے گی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سامراج، سین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جزم اور رے کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر آپ چاہیں تو جزم لگا لیں۔ سیاہ، سین کے اوپر زبر ہے، یہ کے اوپر شد اور زبر ہے اور ہے کے اوپر جزم، سیاہ۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، مقام، میم کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم، مسافت، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم، مبہوت، میم کے اوپر زبر، بے کے اوپر جزم، ہے کے اوپر پیش اور تے کے اوپر جزم، سامراج، سین کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم، رے کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر جزم، سیاہ، سین کے اوپر زبر، یہ کے اوپر شد اور زبر اور ہے کے اوپر جزم۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ جملوں کا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں، لیکن آپ اس کو خود کریں گے اپنی کاپیز پر، اپنا اپنا جملہ بنائیں گے سب بچے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بچے کہ آپ لوگوں نے جملہ سادہ اور مختصر بنانا ہے، لمبا جملہ نہ بنائیے، ایسا جملہ بنائیں کہ جس سے جو لفظ ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے وہ بہت اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ صحت افزا، صحت کو بڑھانے والا، آپ سمپل سا جملہ بنا سکتی ہیں کہ مری ایک صحت افزا مقام ہے۔ نبرد آزما ہونا، مقابلہ کرنا، مسلمان ہمیشہ باطل قوتوں کے خلاف نبرد آزما رہے ہیں۔ فرزندان اسلام، اس کا مطلب ہے اسلام کے بیٹے۔ فرزندان اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور قابل دید، اس کا مطلب ہے دیکھنے کے قابل، جملہ آپ اس کا بنا سکتی ہیں کہ ملکہ کوثر مری قابل دید ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، الفاظ معنی ویسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مسافت، اس کا مطلب ہے دوری یا فاصلہ۔ سیاح، سفر و سیاحت کرنے والے۔ مبہوت کا مطلب پھیران، قابل دید، دیکھنے کے قابل، اور جان نثار، جان قربان کرنے والے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بچے کہا ہے کہ کتاب ہمیشہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کچھ بھی سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس کا جو الف ہے وہ ہے مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے، تو یہ اس کا جو ہے غلط ہے۔ مری جو ہے وہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ بے، گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، یہ درست ہے اس کا جواب۔ اور 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ مری تشریف لائے، غلط ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ آئے تھے۔ معروف و مشہور لارنس کالج بھوربن کے مقام پر واقع ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے، یہ اس کا جو ہے یہ درست ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 8، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ وہ میں نے بورڈ پر لکھے ہیں بچے، الفاظ آپ اپنی بک سے دیکھیں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ آپ اپنی بک سے دیکھتی جائیے گا لفظ، اور اس کا جو ہے متضاد میں نے بورڈ پر لکھے ہوئے ہیں۔ بلند کا متضاد ہے پست، خوبصورت کا ہے بدصورت، خنک گرم، معروف کا ہے متضاد مجہول۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ قدم جمانا، قدم مضبوط کرنا
آغوش میں لینا، پہلو میں لے لینا، تانتا بندھنا، آمد و رفت شروع ہونا، اور قدم چومنا، پاؤں چومنا۔ اس کے بعد کالم الف میں دیے گئے الفاظ، سوال نمبر 10 ہے بچے یہ، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ مری کو آپ ملائیں گے تاریخی مقام سے، لڑائی کو ملائیں گے جنگ سے، چڑھائی کو ملائیں گے آپ بلندی سے، صنوبر کو ملائیں گے درخت سے، اور مگن کو ملائیں گے آپ مسحور سے۔ یہاں پر ہماری جو مشق ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اینڈ میں وہی جو بات ہر دفعہ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یوٹیوب پر جب آپ کا یہ جو لیسن ہے یہ چلے، اس کو بار بار دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو جو آپ کی آن لائن ہوم سکولنگ ہے، جو بھی آپ سے ٹیچر آپ کی کانٹیکٹ میں ہوں گی، آپ ان سے اپنے ہر مسئلے کو حل کر سکتی ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔